تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 199 قصہ قوم یاسین و اصحاب القریہ و اصحاب یاسین تھے۔ ان اصحاب قریہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان پر پہلے اپنے دو رسول اتارے، لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی۔ پھر ہم نے ان پر اپنا تیسرا رسول اتارا، لیکن انہیں بھی معاذ اللہ کاذب ٹھہراتے ہوئے کہا کہ تم ہمارے طرح کے انسان ہو۔ وہ لاکھ کہتے رہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، لیکن ہماری ذمہ داری صرف تمہیں اس کا صرف صاف پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ قرآن شریف کی آیات متعلقہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی اور شہر سے ایک شخص آیا اور انہیں بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں بھیجے ہوئے نبی کی ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انعامات خداوندی کا مستحق ٹھہرا، لیکن ان اصحاب قریہ نے اس کی بھی ایک نہ سنی اور کفر و ضلالت میں مبتلا رہے۔ اس لیے آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار اور تباہ کر دیا۔ اکثر اسالف و اختلاف کے بیانات کے مطابق یہ قریہ انطاکیہ تھا۔ ابن اسحاق نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ، عقاب الاحبار اور وہاب بن منبع کے حوالے سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن اسحاق نے برندہ بن الحزب، اکرمہ، قتادہ اور زہری وغیرہ کے حوالے سے بھی یہی اس قریہ کا نام یہی بتا کر مزید بتلایا ہے کہ اس قریہ کے حکمران کا نام انتخیس بن انتخیس تھا جو بتوں کو پوجتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے قوم کے لیے یکبار دیگر 3 انبیاء صادق و مصدوق اور سلوم مبعوث فرمائے، لیکن انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ تینوں حضرات اللہ تعالیٰ کے فرستادہ نبی ہی تھے، لیکن قتادہ کے خیال ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کے حواری تھے۔ یہی بات ابن جریر نے وہاب بن سلیم اور شعیب جبائی کے حوالے سے بتائی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان حواریوں کے نام شمعون و یوحنا اور بولس بتائے ہیں، لیکن قریہ کا نام انطاکیہ ہی کیا لکھا ہے۔ تاہم یہ قول قتادہ ضعیف ہے، کیونکہ اہل انطاکیہ کی طرف مسیح علیہ السلام نے اپنی جو 3 حواری بھیجے تھے وہ ان کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے، اور انطاکیہ اس وقت ان 4 قریوں میں سے ایک تھا جہاں انصاری آباد تھے۔ یہ 4 قریے انطاکیہ، کوس، اسکندریہ اور رومیہ تھے، اور نصرانی پہلے ان 4 قریوں میں آباد تھے، جس کے بعد وہ قسطنطنیہ منتقل ہو گئے تھے، لیکن ان 4 قصبوں کے مکینوں میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا تھا، جبکہ قرآن میں جس قریہ کا ذکر آیا ہے اس کے تمام باشندے ہلاک ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس بھیجے ہوئے 3 سچے پیغمبروں کو قتل کر دیا تھا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 200۔ بہرکیف اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جن اہل انطاکیہ کا ذکر قرآن میں ہے وہ قدیم انطاکیہ تھا جس کے باشندے ہلاک کر دیے تھے، اور اس کے بعد ظہور مسیح علیہ السلام کے وقت وہ قریہ پھر آباد ہو گیا تھا اور اس کے باشندے مسیح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے، تو ان راویوں کے بیان کردہ روایات کو تسلیم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ بات بعید القیاس نہیں ہے۔ واللہ علم، البتہ ان روایات میں جن مذکورہ بالا صحاب کو بھی مسیح علیہ السلام کا حواری بتایا گیا ہے وہ اس لیے قابل قبول نہیں کیونکہ انہیں قرآن شریف میں صاف انبیاء مرسلین بتایا گیا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان اہل قریہ پر یکبا دیگر 3 انبیاء مرسلین اتارے تھے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الخ۔ ابن اسحاق نے اپنے بعد موارثین کے علاوہ ابن مسعود رضی اللہ کے حوالے سے بھی یہ بیان کیا ہے کہ انہی لوگوں نے خود حضرت مسیح علیہ السلام کو رجم کیا تھا یا صلیب پر چڑھایا تھا،
اور پھر اس قصبے سے نکل بھاگے تھے۔ اس کے علاوہ طبرانی نے حسین عسکری کی زبانی سفیان بن عینیہ، ابن ابی نجیح، مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ کے حوالے سے جو حدیث نبوی روایت کی ہے، اور اس میں بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے حواری یوشع کو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری صاحب یاسین کو اور خود اپنے حواری حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ کو بیان فرمایا، صرف مائل نظر ہی نہیں بلکہ صریحاً بعید القیاس ہے۔